زنا کرنے والوں کو 3 نحوستیں دنیا میں لگتی ہے. زنا کرنے والے 3 نحوستوں کا شکار ہوتے ہیں دنیا کے اندر, 3 مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں. سب سے پہلی مصیبت زنا کرنے والوں کو جو لگتی ہے, ان کے چہروں سے وجاہت ختم ہو جاتی ہے, ان کے چہروں سے حسن ختم ہو جاتا ہے. آج نوجوان حسین و جمیل بننے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں. کوئی صابن استعمال کر رہا ہے, کوئی چہرہ بنا رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے. خوبصورتی کے چکر میں انسان ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے, مگر سن لو, زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں, اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی چوکھٹ سے حسن کی خیرات تقسیم ہوتی ہے, وہ رسول فرماتے ہیں زنا کرنے والوں کے چہروں سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ وجاہت کو چھین لیتا ہے, حسن کو ختم کر دیتا ہے, نورانیت سلب کر لی جاتی ہے. پھر کتنے ہی چہرے بناتے رہیے, اللہ رب العزت نے جو حسن چھین لیا, خالق حسن جب حسن چھین لے تو دنیا کی کون سی طاقت اب حسن دے سکتی ہے؟ دنیا کی کون سی طاقت تمہارے چہرے پر جو ہے وہ رنگت عطا کر سکتی ہے؟ اللہ اکبر. آقا کریم فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والوں کو سب سے پہلی مصیبت یہ آتی ہے, چہروں سے جو ہے نورانیت اور حسن و وجاہت چھین لی جاتی ہے. آج لوگوں کا حال یہ ہے, شادیوں میں چلے تو چہرے بنا کر چلے, ولیمہ میں چلے تو چہرے بنا کر چلے, محفلوں میں چلے تو چہرے بنا کر چلے, مگر یاد رکھیں اداسی جو قدرت کی طرف سے چہروں پر چھائی ہے وہ چہرے بنانے کی بنیاد پہ ختم نہیں ہو سکتی. اسی لیے تو فرمایا پاک دامنوں کے چہروں سے وجاہت جھلکتی ہے, وجاہت ٹپکتی ہے. اور پھر اللہ والوں کی شان تو یہ بتائی گئی کہ ان کے چہرے دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور دوسری مصیبت میرے آقا فرماتے ہیں, قاسم نعمت فرماتے ہیں, جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کر اپنی متاع زیست کو لٹانے والے, اپنے آپ کو بیماریوں کا شکار کرنے والے نوجوان, اپنے آپ کو تباہی کے دہانے تک پہنچانے والے نوجوان, دل کے کانوں سے سنیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو زنا کرتا ہے دوسری مصیبت دنیا میں یہ آتی ہے کہ اللہ اس کی روزی کو کاٹ دیتا ہے, وہ تنگی رزق کا شکار ہوتا ہے. اور میرے آقا صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ انسان روٹی کے ٹکڑے کو بھی محتاج ہو جاتا ہے, انسان روٹی کے ٹکڑے کو بھی محتاج ہو جاتا ہے, خدا اس کو محتاج کر دیتا ہے, زنا محتاجی لاتا ہے. آج ہمارے نوجوان جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر کیا زنا کے اڈوں تک نہیں پہنچتے؟ جوانی کی دہلیز پر کیا قدم رکھا؟ غلط دوستوں کی صحبت ملی, کبھی نشے کی طرف, کبھی زنا کی طرف. اللہ اکبر. یہاں تک فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ زنا کرنے والا آج نہیں تو کل اگر وہ توبہ نہ کرے وہ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج کر دیا جائے گا. اور آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کی زندگی نہیں پڑھی جن کے تخت و تاج کا حال یہ تھا کہ جن کے دور حکومت میں لوگ کہتے تھے سورج غروب نہیں ہوتا, بعض ممالک میں غروب ہوتا تھا تو دوسروں میں نکل جاتا تھا. جن کی حکومتوں کا حال یہ تھا جب ان کی زندگی کے آخری لمحات آئے تو زنا اور بدکاری کی بنیاد پر وہ اس منزل پر پہنچے کہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ان کو اپنی زندگی گزارنی پڑی اور وہ روٹی کے ٹکڑوں کو محتاج ہو گئے. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے جوانی دی ہے تو موج مستی کرے, اللہ نے جوانی دی ہے تو جو جی میں آئے کرے. اللہ نے جوانی دے کر چھوڑ نہیں دیا, ہر چیز کا ایک بار حساب ہو رہا ہے قیامت میں, اور جوانی کا 2 مرتبہ ہو رہا ہے. جس جوانی کا حساب اللہ نے جوانی ایک بار دے کر 2 بار حساب لینا ہے, اس جوانی کو کتنی احتیاط سے گزارنا ہوگا. میرے آقا فرماتے تیسری نحوست زانی کو یہ پہنچتی ہے کہ اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے. لوگ سوچتے تھے پہلے کہ عمر کیسے گھٹتی ہے زنا کی وجہ سے, لیکن ایڈز کے مرض نے بتا دیا
کہ جس کو وہ مرض ہوتا ہے عام طور پر 6 مہینے کے اندر انسان دنیا سے چلنے کی تیاری کرنے لگتا ہے. میں نے اپنی اس زندگی میں اس عمر میں اتنی عمر میں 35 سالہ عمر میں 2 مریضوں کو ایڈز کے مریضوں کو دیکھا. میں نے ان کو اس حالت میں مرتے دیکھا کہ جب وہ قے کرتے تھے تو ان کے منہ سے پاخانہ نکلتا تھا. 2 لمحے کی لذت کے لیے انسان اپنی دنیا بھی تباہ کرتا ہے اور اپنی آخرت بھی تباہ کرتا ہے.